علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس چاندنی فاطمہ کا، جو کہ انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں، اور مس ایمن کا، جو کہ سویڈن سے بلانگ کرتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یہ 2 چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بچپن، جوانی، دوری، پہلی ملاقات میں محبت، نکاح، خلا کا مطالبہ، غم جدائی، طلاق کا پیغام، زندگی اجیرن، اور پھر لمبی جدائیاں۔ نہ جانے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اختلافات خون کے رشتوں سے بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں کے بچے ایک ہی چھت تلے محبت کے سائے میں پلتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، اور پھر اختلافات رشتوں میں محبت کی جگہ لے لیتے ہیں۔ پھر رشتے نہیں چلتے، اختلافات چلتے ہیں۔ پھر دنیا ہمیں رشتوں سے نہیں، اختلافات کے بنا پر پہچانتی ہے۔ یوں ہی ان بہن بھائیوں کے بھی آپس میں نہ جانے کون سے اختلافات تھے، جو یہ خون کے رشتے 9 سال سے ایسے جدا تھے کہ کسی کو کسی کی خیر خبر نہ تھی، ایک دوسرے سے ملتے تک نہ تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھے بھی سالوں گزر گئے تھے۔ نہ جانے کیوں بچپن میں ایک ہی ماں کے بچے جو مل کر کھیلتے ہیں، کوئی دوسرا ان کو ہاتھ بھی لگائے تو اسے بدلہ لینے چل پڑتے ہیں، وہی بچے بڑے ہو کر ایک دوسرے سے اتنے دور کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور پھر ایک گھر میں رہنے والے جب نئے رشتوں میں اپنے اپنے گھروں کو چل دیتے ہیں تو کیا پیچھے والے رشتے پرائے ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے؟ کیا وہ خونی رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں؟ یہ معاملہ میری امی اور ماموں کے درمیان تھا۔ 9 سال کا ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا کہ یہ دونوں بہن بھائی آپس میں ملے نہ تھے۔ یہ ایک المیہ تھا کہ سگے بہن بھائی بھی دوریوں کی ڈوری میں بندھے ہوئے یوں زندگی گزار رہے تھے کہ 9 سال گزر جانے کا احساس ہی نہ ہوا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ایک دن میری نانی جان کی وفات ہو گئی، لہٰذا اس دن امی اور ماموں اکٹھے ہوئے، ایک طرف وفات تو دوسری جانب صلح۔ یہ بھی اچھا تھا کہ امی اور ماموں پرانی باتوں کو بھلا کر مستقبل میں اپنی ماں کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے مل بیٹھے تھے، تو دوسری جانب یہ احساس بھی خوبصورت تھا کہ ماں کی خاطر ہی صحیح مگر مل تو بیٹھے۔ نانی جان کی زندگی میں نہ صحیح، لیکن چلو اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے ہی انہیں اتفاق سے مل کر رہنا نصیب ہوا۔ ایک طرف یہ واقعہ ہوا تو دوسری جانب چونکہ میں بھی امی کے ساتھ نانی جان کی وفات پر گیا تھا، میں بھی ماموں اور ان کے گھر والوں سے بہت عرصے بعد مل رہا تھا۔ ماموں کا وہ 9 سال کا پیار تو میں نہ لے پایا، مگر اب ان سے ملنا ایک لمبے فاصلے کو خیر بات کہنا تھا۔ کون جانتا تھا کہ ان سے ملاقات میری زندگی کا ایک نیا رخ ہوگا، بلکہ یہ کہنا بھی بجا ہوگا کہ آج 9 سال بعد صلح کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ قسمت میری زندگی میں ایک نیا موڑ لانا چاہتی تھی، ایک ایسا موڑ جس کی راہ نہایت کٹھن تھی اور اس کا اختتام فقط جدائی تھی۔
میں نہیں جانتا تھا کہ نانی جان کی وفات کے ساتھ ایک اور رشتہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ نانی جان کی وفات کے دنوں میں کراچی میں قیام کے دوران میری زندگی ایسے تبدیل ہونے لگی جیسے شہر سے گاؤں کی زندگی میں آنے سے آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے، جیسے کسی دل ہارے کو جینے کی امید ملتی ہے، یا جیسے صدیوں سے بہتے کسی سمندر کو ساحل مل جاتا ہے۔ ماموں کی بیٹی کلثوم میری پہلی نظر کی محبت ثابت ہوئی۔ مجھے اسے دیکھتے ہی ایسا لگا جیسے وہ میری ہے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے ہم کبھی جدا ہو گئے تھے اور آج اس لمبی جدائی کا طویل عرصہ مکمل ہونے کے بعد ملے ہوں۔ میں پہلی ملاقات میں ہی اس کا قدردان بن گیا تھا، جیسے وہ میرے دل کو بھا گئی ہو۔ یوں وہ مجھے ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید اچھی اور دل کے قریب لگنے لگی۔ یوں ہی کچھ وقت گزرا، مجھے ایسا لگنے لگا اب میں کلثوم کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ مجھے خود سے زیادہ اس کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ وہ بھی محبت کی اس ڈور میں بندھی میری محبت کی موترف ٹھہرے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہم اتنی جلدی کب اور کیسے محبت کے منازل طے کرتے کرتے اس قدر گہری محبت کے آنچل میں ڈوب گئے کہ اتنی دوری کے بعد بھی ہم کس طرح اتنے مختصر وقت میں اتنی شدت سے ایک دوسرے کو چاہنے لگے ہیں۔ بالآخر ہم نے اس کو محبت کا نام دیا، وہ محبت جو ازل سے ہی ہمارا مقدر تھی، اور آخر ایک دن ہمیں ملنا ہی تھا۔ ہم دونوں اس رشتے میں شریک ہونے کے برابر کے متمنی تھے۔ ایسے ہی بے پناہ محبت میں کچھ وقت گزرا۔ ہم ایک دوسرے کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور شادی کے متعلق ہماری یہ آخری خواہش تھی کہ اگر آپس میں شادی نہ ہوئی تو باقی زندگی جینے کا تو حق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو پانے کے سوا ہمارا کوئی اور مقصد نہ تھا۔ سارے جہاں کی خوشیاں ایک طرف، لیکن ہمارے ملنے کی خوشی الگ تھی۔ ایسا لگتا تھا کلثوم میری محبت ہی نہیں بلکہ میری کائنات ہے۔ میں کلثوم کو کائنات کے ایک ایک ذرے سے زیادہ قیمتی سمجھتا تھا، اور اس کو کسی بھی قیمت پر کھونے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر ایک دن امی جان ماموں کے گھر رشتہ لے کر گئیں۔ ماموں نے خوشی خوشی رشتہ قبول کر لیا۔ ہماری منگنی ہوئی اور منگنی میں ہی نکاح بھی ہوا۔ ہم دونوں بھی بہت خوش تھے کہ اب ہمیں جدائی کا کوئی خوف نہیں بچا تھا، اور خاندان میں بھی سب بہت خوش تھے کہ امی اور ماموں نے ہمارا آپس میں رشتہ کر کے اپنے رشتے کو مضبوط بنا لیا ہے۔ یوں ہی شادی کے بعد ہم دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ میں روز کلثوم کو جی بھر کے دیکھتا، ہم بہت سی باتیں کرتے، بہت سا وقت اکٹھے گزارتے، روزانہ باہر جاتے، گھوم پھر کر آتے۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے مجھے ساری کائنات دے دی ہو اور اب کوئی بھی خواہش باقی نہ رہی ہو۔ میں ہر چیز چھوڑ سکتا تھا، مگر کلثوم کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اب یہ محبت نہیں رہی تھی، اب یہ عشق کے بلند ترین درجے پر فائز ہو چکی تھی، جہاں محبوب کو چھوڑنے کا دوسرا نام فقط موت ہوتا ہے، اور موت بھی وہ جس میں بندہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ یعنی اس حالت میں جینا بھی پڑتا ہے اور چلتی سانسوں کے ساتھ بے حس دل و دماغ اور جسم کے ساتھ مرنا بھی ہوتا ہے، اور یہ موت، یہ مکمل موت سے زیادہ تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتی ہے۔
خیر ہوا کچھ یوں کہ میں کام کے سلسلے میں گاؤں چھوڑ کر کراچی جا چکا تھا، لیکن یہاں میری سیلری بہت اچھی نہیں تھی، البتہ گزر بسر اچھا چل رہا تھا۔ یہیں قیام کے دوران ایک دن کلثوم کی امی کی اچانک طبیعت بگڑ گئی۔ بیمار تو وہ پہلے بھی رہتی تھیں، مگر آج طبیعت کچھ زیادہ ناساز تھے۔ ہم انہیں ہسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہیں، فوراً آپریشن کرنا پڑے گا۔ ان کو آپریشن ہوا۔ ڈاکٹرز نے امید تو دلائی، مگر ساتھ ہی کہا کہ آپ کی والدہ ICU میں ہیں، انہیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ کلثوم بہت پریشان تھی، اس کی پریشانی بجا تھی۔ میں نے اس کو حوصلہ تو دیا، مگر میں خود بھی دوہری پریشانی میں مبتلا تھا۔ ایک طرف مومانی جان کی طبیعت اور دوسری طرف کلثوم کی پریشانی مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میں اس کو حوصلہ دیتا رہا۔ مومانی جان ICU میں 4 دن رہیں اور وفات پا گئیں۔ یہ واقعی ایک گہرا صدمہ تھا۔ کچھ عرصہ اس کی طبیعت سنبھلنے میں لگا تھا، لیکن اب بھی وہ پریشان رہتی تھی۔ میرا بھی یہاں دل نہیں لگتا تھا۔ میں نے کچھ وقت امی کے پاس جانے کا سوچا، اور ماموں جان بھی کہنے لگے کہ بیٹا تم گاؤں چلے جاؤ۔ لہٰذا میں گاؤں آ گیا، اور یہاں آ کر معمولی تنخواہ پر کام کر رہا تھا۔ میں گاؤں آیا اور نہیں جانتا تھا کہ میرے پیچھے کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنی محبت کرنے والی بیوی کو وہاں چھوڑ کر آیا تھا، مگر وہ تو میری نہیں رہی تھی۔ اس کو میری محبت کی قدر ہی نہ رہی، اور نہ ہی اس نے اپنے اس وقت کو یاد کیا جب وہ بھی مجھے بے پناہ چاہتی تھی۔ اس کے بھائی کا ایک دوست تھا، حارث، جو اکثر گھر آتا جاتا تھا۔ وہ صرف ایک غیر مرد ہی نہیں تھا، بلکہ ایک زندہ سلامت بیوی کا شوہر اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ کلثوم اب مجھے چھوڑ کر اس کی جانب مائل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بتائے بنا اس کے ساتھ شاپنگ پر جاتے، دونوں ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے اور خوب انجوائے کرتے، بلکہ میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کلثوم یہ بھول ہی گئی کہ میں مرا نہیں ہوں، بس شہر چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں جب اس سے بات کرتا تو اس کے لہجے میں وہ اخلاص ہی نہیں تھا، وہ محبت نظر ہی نہیں آتی تھی جس سے وہ مجھ سے پہلے بات کیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے بات چیت کم کر دی، مجھے غربت کے طعنے دینے لگے۔ اس کا خیال تھا کہ میری تنخواہ کم ہے اور میں اچھا کماتا بھی نہیں ہوں۔ اس کے برعکس حارث مجھ سے زیادہ بہتر ہے، اس کی جاب بھی اچھی ہے اور وہ کمائی بھی مجھ سے کچھ زیادہ کرتا تھا۔ میں نے اس کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ پیسہ محض ہاتھ کی میل ہوتا ہے، آج میرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ پیسے پہ اعتبار کر کے اپنی زندگی خراب مت کرو۔ تم یوں پیسے پہ بھروسہ کر کے اپنی محبت کو کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ لیکن وہ میری ایک بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ اسے اب میرا بات کرنا، میرا اس کو سمجھانا، اس کو ہماری محبت یاد دلانا، یہ سب بہت برا لگتا تھا۔ اس لیے اس نے مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا، اور مزید یہ کہ مجھ پر الزام بھی لگانے لگ گئی، ایسے الزام جن کی کوئی بنیاد ہی نہ تھی۔ یہ سب اس نے اس لیے کیا کہ وہ مجھ سے خلا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے بابا کو بتایا کہ میں بلال سے خلا چاہتی ہوں، اور ماموں نے بجائے کلثوم کو سمجھانے کے فوراً امی کو کال کی کہ بلال سے کہیں ہماری بیٹی کو طلاق دے دے۔
ماموں نے بات کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ میری بہن کا گھر ہے اور ہم پہلے بھی 9 سال بعد ملے ہیں، اور ملتے ہی بغیر وجہ کے طلاق کا مطالبہ۔ یہ سب کیا تھا؟ میں سمجھتا تھا کلثوم ایک دن سمجھ جائے گی، واپس پلٹ جائے گی، اس کو ہماری محبت ستائے گی اور وہ جلد حارث کو چھوڑ کر واپس آ جائے گی۔ لیکن جب میں نے خلا کا مطالبہ سنا، میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ایسا لگا کہ کوئی آسمان سے پتھر برسا رہا ہے اور میرا دل میرے وجود میں اور میرا وجود ان پتھروں کے ہجوم میں ڈوبا جا رہا ہے۔ میں نے کلثوم کو پانے کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد میں دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ کسی طرح یہ رشتہ بچ جائے، کسی طرح کلثوم کو احساس ہو جائے اور وہ واپس آ جائے۔ لیکن دن بدن حالات خراب ہی ہو رہے تھے۔ کلثوم یا اس کے گھر والوں کی طرف سے نہ کوئی فون کال اور نہ ہی کوئی خیر خبر موصول ہو رہی تھی۔ ایسے تھا جیسے وہ اپنی بات کر کے بری و ذمہ ہو گئے ہوں۔ لیکن دوسری طرف میں تھا، میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بے بس اور بے آسرا ہو رہا تھا۔ میں کبھی بھی اس سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، مگر نہ جانے اس نے کیسے مجھ سے الگ رہنے کا سوچ لیا۔ میں بہت کشمکش میں زندگی گزار رہا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ماموں نے امی اور ابو پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ میری بیٹی جب آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر بلال طلاق کیوں نہیں دے رہا۔ ان کی باتوں سے جب امی ابو پریشان ہونے لگے تو انہوں نے مجھ سے کہا، اب بیٹا تم چھوڑ دو اس بات کو، کلثوم کو طلاق دے دو اور اس کو بھول جاؤ، ورنہ ہم دونوں خودکشی کر لیں گے اور زہر کھا کر مر جائیں گے۔ یہ بات بھی مجھے گوارا نہیں تھی کہ اپنے والدین کو کھو دوں، حالات چاہے رو بھی ہوں، لیکن والدین کا سایہ میں کبھی بھی نہیں کھونا چاہتا تھا، اور پھر اپنی غلطی کی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ لہٰذا میں نے اسے طلاق دی تھی، لیکن اس کے بعد زندگی محال ہو گئی۔ اب میں زندگی کو اس نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا جس سے کلثوم کے ساتھ دیکھتا تھا۔ میں اب فقط مر جانا چاہتا تھا۔ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن امی نے بچا لیا۔ اس کے بعد بھی میں زندہ رہا، مگر جیتے جی مر گیا تھا، عین اسی طرح جس طرح روح کو مار کے جسم کو زندہ رکھنا پڑتا ہے، جہاں دماغ تو زندہ ہوتا ہے مگر ہمیشہ کھویا سا رہتا ہے، اور اس کی یادوں میں ہمیشہ وہی شخص ہوتا ہے جو ہمیں اس حالت تک لاتا ہے۔ اس کے بعد کلثوم کی عدت مکمل ہوئی اور اس نے اسی 4 بچوں کے باپ سے شادی کر لی۔ یہ سننا تھا کہ میں پھر نہ رہ سکا اور 2 بار مزید خودکشی کی کوشش کی، مگر میری امی نے اس بار بھی مجھے بچا لیا۔ میں اب زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ مجھے اس سب سے رہائی چاہیے تھی۔ میں اس درد اور اذیت کے ساتھ کب تک زندہ رہتا؟ اگر زندگی کو جینا نہیں تھا تو کم از کم اس کو گزارنا تو تھا، اور زندگی گزارنے کی کوئی تو وجہ ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں پاکستان میں ہرگز نہیں رہنا چاہتا تھا، لہٰذا میں سعودی عرب چلا گیا اور وہاں جا کر کاروبار میں دل لگانے کی کوشش کی تاکہ کلثوم، اس کی محبت اور اسے جڑی ہر بات کو بھلا سکوں۔ 4 سال گزر گئے
لیکن دل کی حالت ٹھیک نہ ہوئی. جو آگ میرے دل میں جل رہی تھی وہ اگر بھڑک نہیں رہی تھی تو بجھے بھی نہیں تھی. میں اس کو بجھانا چاہتا تھا. میں نے یہ ملک بھی چھوڑا اور جرمنی میں سیٹ ہو گیا. یہاں بھی رہتے ہوئے مجھے آج 3 سال ہو گئے ہیں، لیکن میرا دل آج بھی اداس اور دنیا و مافیا سے بیزار ہے. میں نے ان 7 سالوں میں اتنا پیسہ کمایا ہے کہ شاید اتنا کلثوم نے سوچا بھی نہ تھا. لیکن آج کلثوم وہ اپنی نند سے پریشان ہے. حارث کی جاب بھی ختم ہو گئی ہے. وہ کچھ بیمار بھی ہے اور ایک بار دل کا آپریشن بھی کروا چکی ہے. وہ اپنے کیے کی سزا پا رہی ہے. اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے. میری بہت سی درد بھری آہیں اس کے دروازے پر ایسے ہی دستک دے کر اس کو پریشان کرتی رہیں گی. وہ اب بھی پریشان ہے اور اب پچھتاتی ہے. لیکن اس کو کون بتائے کہ اب تو تم سب کچھ کھو چکی ہو. اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. اور میں آج بھی اس کی کمی کو پورا نہیں کر پایا کیونکہ میں نے اسے بے انتہا محبت کی تھی اور اسے بہت شدت سے چاہا تھا. لیکن وہ نہ جانے کیسے میری محبت بھول گئی. میں آج بھی اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. فقط زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں اور اس انتظار میں ہوں کہ کب اللہ کا بلاوا آ جائے اور میں اس دنیا سے رخصت ہو کر یہاں کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاؤں. کلثوم کے لیے میرے پاس کوئی دعا نہیں ہے. میں نے اسے بے انتہا محبت کی لیکن وہ فقط پیسے کے لیے مجھے چھوڑ گئے. لیکن آج اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. اس نے دراصل مجھے نہیں چھوڑا، میری روح کو چھوڑا ہے جس کی سزا وہ پا رہی ہے اور شاید ساری زندگی اسی طرح پاتی رہے گی. دوستو، یہ تھی بلال کی درد بھری کہانی. امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے بہت سی خواتین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. دولت ہر شے نہیں ہے. دولت سے آپ اپنی محبت، اپنی خوشیاں نہیں خرید سکتے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کہانی کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کیجیے گا. کیا پتہ کون کسی دوسرے کے تجربات سے بہت کچھ سیکھ لے. آپ مجھے کہاں سے سن رہے ہیں؟ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. علیزہ کمل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.